बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस की वो मखसूस आयात जिनका चर्चा हर ज़माने में ख़ास और आम यानी कि कोई ख़ास हो या कोई आम हो, उनमें हमेशा पहले से भी था, आज भी है और क़यामत तक ये चीज़ रहेगी। ये वो आयात मुबारका हैं जिनका पढ़ने वाला हर किस्म के जादू टोने असेब जिन शैतान अफ़ात व बिलियात से महफूज रहता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह तआला अलैह से इसकी हासियत कौले जमील में नकल फरमाई, और जब से बतौर ख़ास यही जो आयात हैं ये मशाइख़ नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के मामूल में रहा और उन मुरीदों को इसकी तालीम करते रहे हैं। इसी तरह सिलसिला कादरिया चिश्तिया और दीगर सलासल में भी बकसरत इनके आयात के पढ़ने पढ़ाने का आज तक एहतमाम है। किसी भी किस्म का कोई असेब और ख़बीस जिन का मुकम्मल व मुहतात इलाज इन आयात के सिवा आयात हिर्ज़ कभी भी नहीं मिल सकेंगी। इनके ज़रिए इलाज करने पर आमल व मरीज़ हर किस्म के नुकसान और रुजत से महफूज रहते हैं। ये वो आयात हैं जिनको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकजा फरमा कर सबसे पहले एक असेब ज़दा पर दम किया था, जिसकी बरकत से वो असेब ज़दा पल भर में शिफायाब हो गया। मसनद अहमद बिन हम्बल की हदीस में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आका अस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में बैठा हुआ था कि एक अराबी आकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक भाई है जिसे शदीद तकलीफ़ हो रही है। आपने पूछा उसे क्या तकलीफ़ है? अराबी ने कहा उसे असेब का असर हो गया है। आपने फरमाया उसे मेरे पास लाओ। वो अराबी गया और भाई को लाकर आका अस्सलातु वस्सलाम के सामने बिठा दिया। सरकार ने उस पर यही आयात पढ़कर दम की, जिनका बताया जा रहा है, जिनका ये अमल बताया जाएगा सारा। तो वो जब किया तो इन्हीं आयात का दम करने के बाद वो जो असेब ज़दा था या जो उस तकलीफ़ में मुब्तला था तो वो उसी वक़्त ही उठ खड़ा हुआ। तो यानी कि ये हज़रत मसनद अहमद की किताब के अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है। इस हदीस से पता चलता है कि इन आयात से असेब ज़दा का इलाज करना आका अस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है, क्योंकि आका अस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मुक़द्दस की इन्हीं आयात को असेब ज़दा के इलाज के लिए मुंतखब फरमाया और यकजा किया और उन्हें पढ़कर असेब ज़दा को दम फरमाया। लिहाजा इससे दो बातें समझ में आईं, एक ये कि इन आयात के ज़रिए असेब और जिन का इलाज करना ये ऐन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुआ, और जो बात सुन्नत रसूल के मुताबिक हो उसमें इलाज करने वाले को ज़रर का अंदेशा नहीं होता और मरीज़ भी जल्द शफायाब हो जाता है। दूसरा ये कि असेब और जिन का असर इंसानों पर हो जाता है और उसका इलाज भी दम दरूद से किया जाता है, और ये हक़ है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हमने नहर तरी के मुकाम पर पड़ाव डाला तो वहाँ के कुछ लोग हमारे पास आकर कहने लगे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस जगह हमारे पास जो भी ठहरता है उसका सामान लूट दिया जाता है। ये सुनकर मेरे रुफ़ाका तो आगे चले गए, लेकिन मैं वहीं ठहरा रहा, क्योंकि मुझे वो हदीस याद थी जो मुझसे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आका अस्सलातु वस्सलाम से नकल की थी। आपने फरमाया, जो शख्स रात को इन्हीं आयात को पढ़ लेगा तो उसे कोई मूज़ी दरिंदा और अचानक आने वाला चोर या किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने वाला नुकसान पहुंचा ना सकेगा, और सुबह तक उसे उसकी जान और माल और अहलो अयाल में आफ़ियत दे दी जाएगी। जब शाम हुई तो मैं सोया नहीं, क्या देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग नंगी तलवारें लिए मुझ पर हमला आवर हुए, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं सके। सुबह को जब मैं वहां से रवाना हुआ तो मुझे उन अफराद में से एक बूढ़ा शख्स मिला और पूछने लगा कि तुम इंसान हो या जिन? मैंने कहा मैं इंसान हूँ। वो बोला, ये क्या माजरा है कि हम तुम पर 70 मरतबा से ज़्यादा हमला आवर हुए, लेकिन तुम्हारे और हमारे दरमियान लोहे की एक दीवार आड़े आती रही। मैंने उस बूढ़े को वो हदीस शरीफ जो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये आयात वाली सुनी थी वो बताई। वो आयात दर्ज झैल हैं। सूरा बकरा शरीफ के शुरू की 4 आयात, आयतल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयात, सूरा बकरा की आखिरी 3 आयात, सूरा आराफ की 3 आयात, सूरा बनी इसराइल की आखिरी आयात, सूरा वसफ़ात की शुरू की 10 आयात, सूरा रहमान शरीफ की 2 आयात,
سورہ حشر کی آخری 3 آیات اور سورہ جن کی 2 آیات۔ اس واقعے سے ہر قسم کے نقصانات، آفات و بلیات، چور ڈاکو اور اس کے علاوہ بڑی سے بڑی بیماریاں، بڑی سے بڑی جتنی بھی بڑی کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی جیسا بھی مرض ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا، اور مریض کوئی بھی ہو اس کو ضرور بر ضرور شفا ملے گی۔ یہی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں سمجھیں کہ کتنی 100 بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیب بن حرب سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان آیات کو آیات حرز کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں 100 بیماریوں سے شفا ہے۔ انہوں نے بیماریوں میں جنون، جزام اور برس کا نام لے کر ذکر کیا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آیات خاندان کے ایک بڑے میاں پر دم کی جنہیں فالج ہو گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فالج کو دور فرما دیا۔ بے شمار بزرگوں کے اقوال اور ان کے ذاتی تجربات سے ان آیات کا آیات حرز کے ساتھ ساتھ آیات شفا ہونا بھی مسلم ٹھہرا، بلکہ ان 4 بڑے امراض کے نام بھی گنوائے جن سے شفا کی خاطر آج بھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کاش کہ ان آیات کو حرز جاں بنایا جاتا کہ ان بلاؤں میں گرفتار ہونے کی نوبت ہی نہ آتی، یا کم از کم امراض میں مبتلا افراد ان آیات سے توسل کرتے تو علاج میں بے دریغ خرچ ہونے والا روپیہ بھی محفوظ ہو جاتا۔ ان آیات سے دم کرنے اور روحانی علاج و معالجے کے لیے ان کا عمل ہونا ضروری نہیں۔ کوئی بھی شخص جو پابند شرع ہو کسی بھی مرض کے واسطے ان آیات سے دم کر سکتا ہے، فائدہ یقینی ہوگا۔ لیکن عاملین کو چونکہ امراض جسمانی کے ساتھ انواع اقسام کے روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان آیات کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے عمل میں لے آئے، تاکہ یقین اور اعتماد کے ساتھ سحر، جادو، عصیب، شیاطین کا آسانی کے ساتھ علاج کر سکے۔ اس کی زکوٰۃ کے 2 طریقہ کار ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کا جو پہلا طریقہ کار ہے وہ انہی آیات مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنے کا اپنا وطیرہ بنا لے۔ اس کا آغاز نیا چاند جب بھی آئے گا اس کی جو پہلے بدھ والا دن ہو اس میں اس کو شروع کر دیا جائے، اور اس کو 21 دنوں تک جاری رکھا جائے۔ 21 دنوں میں وہ اس کا آسانی کے ساتھ عمل بن جائے گا، اور روزانہ مداومت کرنے کے لیے 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ شام اس کو پڑھا جائے۔ یہ جو آیات ہیں ان کے کمالات اور ان کے جو معجزات ہیں وہ اپنے پاس ان کی طاقت محفوظ رہے گی۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف اس کو پڑھنا درکار ہے اور اپنے آپ کو نماز روزے کا پابند بنانا، بس یہ اتنی ساری بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کی خاص پرہیز کی بھی ضرورت نہیں۔ خواتین اگر اس کو کرنا چاہیں، اپنے عمل میں لانا چاہیں تو بالکل وہ اس کو 21 دنوں تک کریں، اور اگر اس دوران جو حیض اور ماہواری والا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جتنے بھی دن چھوٹ جائیں ان کو آخر میں شمار کر لیا جائے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے اس کو شروع کر دیا جائے اور 21 دنوں تک اس کو کر لیں، اور 1 سال تک روزانہ 3 مرتبہ بعد نماز فجر یا عصر ان کو اپنے عمل میں رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال جو ہے وہ فیض کا ایک سمندر سمجھیں کہ وہ رواں رہے گا۔ بڑی سے بڑی بیماریاں، بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا عصیب، یعنی کہ بہت ہی بڑا جو کسی کے قابو میں بھی نہیں آتا اور ہاتھ ہوا کسی کو سمجھتا بھی کچھ نہیں، ایسا کوئی بھی مریض ہو تو اس کے قد کے جتنا ایک دھاگا لے لیا جائے۔ کالے رنگ کی ڈوری عام بازار سے مل جاتی ہے، سفید مل جائے، کالی مل جائے، یا کوئی بھی ڈوری ہو تو اس کو مریض کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے تالو تک وہ لے کے اس کو کاٹ کے دونوں سرے آپس میں ملا کے سب سے پہلی گرہ جو ہے وہ درمیان میں لگائی جائے گی۔ انہی آیات کو 1 مرتبہ پڑھ کے اس کے درمیان میں پھونک مار کر اس گرہ کو بند کر دیا جائے۔ پھر اسی ترتیب سے 7 گرے جو ہیں وہ اس کے اوپر لگا کے اس ڈوری کو اس مریض کے گلے میں پہنا دیا جائے، اور ساتھ اپنے پانی والی بوتل بھی رکھی جائے یا کھلے برتن میں پانی لے لیا جائے، اور جب ڈوریاں دم ہو جائیں تو اس کے بعد پانی کے اوپر بھی دم کر کے اس مریض کو پانی پینے کے لیے دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے جن ہوگا، عصیب ہوگا، یا بڑی سے بڑی چاہے کینسر کا مرض ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ اگر کوئی ایسی بیماریوں کا شکار ہے جو تشخیص نہیں ہو رہی اور ڈاکٹری رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، یا ڈاکٹری رپورٹوں کے اندر بھی کوئی ایسا مہلک مرض جو ہے وہ اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، تو انہی آیات مبارکہ کو زعفران کے ساتھ انہی ترتیب سے سارا 1 مرتبہ لکھ کے
تو اس کو پانی کے اندر ڈال کر اس پانی کو کم از کم 7 دنوں تک پلایا جائے۔ جتنا پانی استعمال ہو اتنا پانی پھر ڈال دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی جو بیماری ہوگی اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور مریض اگر خود ان کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرے اور اپنے آپ کو دم کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی بھی پی لے، تو میرے اللہ نے چاہا تو پہلے بھی رپورٹیں کروا کے دیکھ لیں، اس کے بعد بھی رپورٹیں کروا کے دیکھ لیں، ایک واضح فرق جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کا ایک اور بڑا آسان طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کو دن میں 5 نمازوں کی کسی ایک نماز کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا جائے۔ کوئی بھی نماز ہو جائے، جو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے کام بھی کرتا ہوں یا میں مصروف رہتا ہوں یا مجھے سفر پہ جانا ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے دن کے اندر کہ جو اس کو یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ اس میں بالکل میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا اور میں فری ہوتا ہوں، اس کے اندر دن میں 1 مرتبہ ان کو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو وہ اس کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے زندگی کیسے بدلتی ہے اور کیسے کیسے اچھے جو دن ہیں وہ اپنی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔